ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین عیدگاہ، معزز بزرگان دین، معزز خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یہ جو خوشی ہے ایک شکرانے میں جس کو ہم نے رمضان کی شکل میں گزارا ہے، جو عبادتیں، جو قیام، جو صیام، جو تلاوتیں، جو صدقے، جو خیرات، جو عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کی ہے، آج اس کے انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان رمضان کے روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ اس کی ایک آسان سا مفہوم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جو زندگی میں ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں جس کے کرنے سے انسان کو گناہ ملتے ہیں، اس کے حصے میں گناہ لکھا جاتا ہے، وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر بچانا، ان سارے گناہوں سے اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا، اور جس چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے کرنے پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، وہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد کسی کی زندگی میں اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا رمضان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا اور اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا اور نمازوں کو ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کا دن یہ ان لوگوں کے کامیابی کا دن ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں کما حقہ، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر تقوی، للہیت، پرہیزگاری، عاجزی، اخلاص، یہ ساری چیزوں کو جنہوں نے اپنے اندر پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے آج عیدگاہ میں یہ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ مختلف سوال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرتا ہے، اور مختلف جواب فرشتے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی خواہش کرتے ہوئے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں، تیری مغفرت حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ایسے بندے جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاس کی صحبتوں کو برداشت کیا، اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، میں ان کے اوپر جنت کو واجب کر دوں گا اور جہنم کو میں ان پر حرام کر دوں گا، اور ساروں کی میں مغفرت کر دوں گا۔ یہ مغفرت
یہ جنت اور یہ جہنم سے چھٹکارا کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دیا، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، عبادتیں کی، مختلف عبادتیں کرتے رہے، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بہت سی باتیں انہوں نے کی، ان کے لیے آج کا دن انعام کا دن ہوتا ہے، ان کے بخشش کا دن ہوتا ہے، ان کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بتا دی ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ ویسے جتنی بھی عبادتیں ہیں، اسلام نے جو بھی عبادت بتائی ہے، ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، گناہوں سے دور ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک مہینہ پوری اپنی زندگی، ایک مہینے کی جو زندگی اس نے گزاری ہے، جو رمضان میں جو تربیت اس نے حاصل کی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، صلہ رحمی کی شکل میں ہو، حقوق اللہ ادا کرنے کی شکل میں ہو، حقوق العباد کو ادا کرنے کی شکل میں ہو، ہر حال میں جس نے اپنی تربیت کروائی ہے رمضان کے مہینے میں، بعد رمضان کے آنے والے رمضان تک اپنی یہی کیفیت کو وہ انجام دیتا رہے۔ اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کو باقی رکھنا کہتے ہیں۔ اب تک تقویٰ کو ہم پیدا کیے، لیکن اس کی حفاظت بھی آگے ہونی چاہیے۔ ایک آدمی وہ ہے جو رمضان کے روزوں میں بڑا شریف بن کے گھومتا ہے، لیکن رمضان کے عید کے ساتھ میں کیا ہے، اس کی پرانی زندگی، بے راہ روی کی زندگی، بے حیائی فحاشی کی زندگی اور بدتمیزی کی زندگی، بے غیرتی کی زندگی، بے دینی کی زندگی اگر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو رمضان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ کے یہاں سے جائیں گے کہ ہمارے آنے والے دن جو گزریں گے، ہمارا جو آنے والا وقت جو ہوگا، جو ہم نے رمضان میں گزارا، کیسے اپنے زبانوں کی ہم نے حفاظت کی، کیسے اپنے نگاہوں کی ہم نے حفاظت کی، کیسے اپنے کانوں کی ہم نے حفاظت کی، کس طریقے سے اپنے اعمال کی ہم نے حفاظت کی، یہ ساری چیزیں آنے والی زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار قرار دیتا ہے۔ محترم حضرات، آج عید کا دن ہے اور یہ خصوصی دن ہے، اور آج کے دن بہت سے پیغامات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن خصوصیت سے جو مقاصد، جو عید کے آج کے حالات کے اعتبار سے، جو آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف میں ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، منصوبے کی بنائے جا رہے ہیں، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں ہم نے اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، آپ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔ آج وہاں کے حالات کو جا کر دیکھیے، سارے مسجدیں ویران ہیں، مسلمانوں کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے بے رغبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ لوگ رجوع نہیں ہوتے تھے، دین کو مذاق انہوں نے بنا کے رکھا تھا۔ ہم نے رمضان سے تربیت حاصل کی، اب رمضان ہونے کے بعد ہم بھی دین کا مذاق بنانے چلے جائیں گے، ہماری بھی داڑھیوں میں کمی آ جائے گی، ہمارے بھی نیک اعمال میں کمی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اتحاد و اتفاق کا حکم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اندر اختلاف و انتشار پیدا مت کرو۔ اتحاد، اتفاق ایک ایسی طاقت ہے، ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اتحاد ہوتا ہے، جہاں پر لوگ متفق ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں، جماعتی شکل میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، جماعتی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے اپنی زندگی میں جو انفرادی جینا چاہتا ہے، انفرادی طور پر رہنا چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کون سا وقت آ جائے۔ آپ نے دیکھا اہل غزہ کا کیا حال ہو رہا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، عورتیں بڑے بڑے بموں سے، میزائلوں سے داغ دیا گیا،
जिनके बच्चे अच्छे खासे बने हुए घर से उजड़ गए, पूरे मैदान बन गए, बिल्डिंगें गिर गई, कैसे कैसे वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात भी इससे कुछ अलग नहीं है। आज जो हमारे खिलाफ में मंसूबे बंदियां बनाई जा रही हैं, हमारी भी तारीख है यहाँ पर। हमने भी हिंदुस्तान के अंदर 900 साल तक हुकूमत की है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो मरहला गुजर चुका था, सहाबा के मरहले के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम आया। ये आज से नहीं, 1400-1500 साल पहले की तारीख है इस्लाम की, मुसलमानों की। हिंदुस्तान के अंदर हमारा भी यहाँ पर खून बहा है, हमारी भी नस्लें यहाँ पर पैदा होकर मरी है। हम भी इंशाल्लाह मरेंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह यहाँ पर मरेंगी। लेकिन आज हमारे ही खिलाफ में एक जो जितना छोटा सा हमारा परसेंटेज है, इसके अंदर भी अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं हुआ, आने वाला वक्त भी हमारे लिए जैसे अहले गज़ा का मामला हो रहा है, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं आज ऐसे मामलात हो रहे हैं। कहीं पर हमारे मसाजिद को तोड़ा गया, कहीं पर हमारे मदारिस को बंद करवा दिया गया, कहीं पर हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया गया, कहीं पर हमारे भाइयों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए। कितने ऐसे भाई हैं हमारे मुसलमान हैं जो जेलों में आज बंद हैं, किस वजह से? जिन्होंने हक की आवाज उठाई, इस वजह से उनको बंद कर दिया जा रहा है। और आप याद रखिए, हमारे जो अहले वतन हैं वो सारे के सारे ऐसे फाशिस्ट ज़हन के नहीं होते हैं। ये जो लोग हैं जो ऐसे इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं, जो ऐसी नफरतें पैदा करना चाहते हैं, इनकी तादाद बहुत ही कम है, इनकी तादाद बहुत ही कम है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कानून इस्तिदलाल भी हमें याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आओगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से तुम अगर गाफिल जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे जमीन, हमारे जायदाद, हमारी जाने, हमारी इज्जत और नामूस अगर महफूज है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, शुक्र अदा करिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेलगाम छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये लोग सोचते हैं कि यूं ही इन्हें पैदा कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। और वो मकसद क्या? अल्लाह की इबादत, अल्लाह के तरफ रुजू करना। अपने गुनाहों के टाइम पे अल्लाह से की तरफ रुजू कीजिए, अपने मुसीबतों में अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अपनी परेशानियों में अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए और मुत्तहिद बनकर अपनी जिंदगी को गुजारिए। जो इख्तिलाफात की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में उसके बारे में फरमाता है, व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम्हारा नामो निशान, तुम बुज़दिल बन के जिंदगी गुजारोगे। आज मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशान हाले, मुसीबत कदा है, उसके अंदर जिल्लत ख्वारी को वो कबूल कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, हम इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं, तना तना अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो उलमा से, अलग अलग मसलकों के उलमा से भी एक दरखास्त करना चाहता हूँ, चाहे वो अहले हदीस के हो, चाहे वो बरेली मसलक के हो, चाहे वो तबलीगी जमात के हो, चाहे किसी भी मसलक के हो, अपने मसाइल, अपने फिक़ी मसाइल को हम बालाए ताक रखेंगे। वो तो हमारे आपस के झगड़े हैं, लेकिन पहले एक प्लेटफार्म पर जमा होकर हम मुसलमान हैं, कलमे की बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, ये सबूत हमें देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं देंगे, ये जमात वो जमात, वो जमात ये जमात, ऐसे इफ्तिराकी मसाइल में हम पड़े रहेंगे। दूर नहीं है कि वो जो हालात बाहर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने में आते हैं, वैसे हालात हमारे भी हो जाए, और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी जो मामला आने वाला है, आप देखिए कुछ दिनों में अभी इलेक्शन है, ऐसे वक्त में भी हमें बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारा परसेंटेज आज हिंदुस्तान में है, ये कुछ कम नहीं है, ये हुकूमतों को बदलने के लिए काफी है। लेकिन शर्त यह है कि हम सोएंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं, हम वक्त पर उठेंगे और अपना हक का इस्तेमाल करेंगे, सही जमात के लिए इस्तेमाल करेंगे।
اور یہ ملی اتحاد کرتے ہوئے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے مشورہ کرتے ہوئے اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے کہ کہاں جانا ہے، کہاں ہمارا ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ الیکشن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس میں اپنے اتحاد و اتفاق کا ثبوت نہیں دیا اور فاشسٹ طاقتیں اگر جیت گئی تو یہ ہماری موت سے کچھ کم نہیں ہوگا، ہمارے لیے عذاب سے کچھ کم نہیں ہوگا یہ۔ لہذا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کو سمجھنا اور یہ میسج کو انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچائے۔ تو یہ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی یہاں کا ہے، کوئی وہاں کا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے، یہاں پر سب برابر ہیں۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور اتحاد کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اتحاد کو کیا ہے، ہمیں باہر بھی قائم رکھنا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس اتحاد کو باہر بھی قائم رکھیں اور انفرادی طور پر زندگی گزارنے سے بچیں۔ جو لوگ انفرادی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال کیا ہے، سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگی، لیکن کیا ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہے، ہمارے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بزرگان دین اور میری ماں اور بہنوں اور میری بہنیں بھی غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے لو جہاد کے مسائل میں، اور 2019 کی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، 1.5 لاکھ لڑکیاں کیا ہے مرتد ہو گئی تھی، 1.5 لاکھ منصف کی خبر میں نے پڑھی تھی۔ آج 2024 میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آئے دن سوشل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ویسا ہو گیا۔ ابھی نئی نئی یہ خبر آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی ایک عالمہ مدرسہ پڑھنے والی لڑکی بھی کیا ہے، وہ مرتد ہو گئی ہے۔ کتنے افسوس کی باتیں دیکھیے، یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہماری تربیت میں کمی ہے۔ ہم خود پہلے دیندار نہیں ہیں، اپنی اولاد کو ہم دین سکھا نہیں سکتے۔ ہماری بہنوں کو ہم بھیج رہے ہیں کالجوں کو، لیکن ان کی حفاظت، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا درس انہیں ہم نہیں دے سک رہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے ماؤں کو اور وہ والدین سے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کے دین کی تربیت کا اہتمام کریں۔ ایسے جگہ میں قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا، دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا، امہات المؤمنات کی زندگی کو پڑھنا، یہ ایک سبجیکٹ گھر میں رکھیے۔ جیسے ہم ٹی وی گھر میں رکھنے کو پسند کرتے ہیں، گانے سننے کو پسند کرتے ہیں، موبائل رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایک دین کا سبجیکٹ بھی گھر میں روزانہ رکھیے تاکہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت ہو سکے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے اہل وطن کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو، انہیں اپنے عید کی خوشیوں میں شامل کرو تاکہ یہ سمجھے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے۔ اگر میں اخلاق کی بات کروں گا تو سب سے زیادہ بد اخلاق قوم میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے نوجوانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو بڑے جذباتی ہیں، جب دین کا مسئلہ آتا ہے، جب برقعے کا مسئلہ آ گیا تو بڑی تعداد میں نکل گئے برقعے کو بچانے کے لیے، لیکن جب اذانیں ہوتی ہے، نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک 10 منٹ کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ کیا ہے، برقع بچانے جاتے ہیں، اپنے نقابوں کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں، اپنے بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت یہ کیا کریں گے جو اپنے خود کی عبادتوں کی حفاظت نہیں کر سکا ہے۔ تو یہ ملی تشخص کو اگر بچانا ہے، ہر ناحیے سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے، بھائی جذباتی مت ہوئیے، صبر سے کام لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑا پہلوان جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے غصے کو پی لیں، صبر کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو اللہ کی مدد ہو یا اللہ کا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر حال میں صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے حالات کے مطابق ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ساری چند باتیں تھیں جسے میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما.